یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کی جو رکھوالی کرنے والے فرشتے ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دے گا۔ دنیا میں ہمارے بچے کے ماتھے پر، اس کے گال پہ ذرا سا کوئی زخم لگ جائے، ہم ڈاکٹر کے یہاں دوڑ جاتے ہیں۔ بچے کے پیر میں تھوڑی سی موچ آ جائے، ہم ڈاکٹر کے یہاں دوڑتے ہیں، اتنی محبت کرتے اپنے بچوں سے۔ ہمیں پتہ لگ جائے ہمارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں بے ہوش ہو جاتی ہیں، باپ بے قابو ہو جاتا ہے، اتنی محبت اپنی اولاد سے۔ اللہ تعالی ہماری اسی محبت کا حوالہ دے کے ہم سے کہہ رہا ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرنے والوں، تمہارے بچے اور بچیاں جب جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو تم نے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچایا؟ اے مسلمان عورت، تیری لڑکی بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہے، کالج کے سالانہ فنکشن میں وہ ناچ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہے، وہ میوزک کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، اور تو بڑے شوق سے ویڈیو بنوا رہی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو دکھا رہی، میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے۔ کیسی تو محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے؟ تمہیں اگر اپنی اولاد سے محبت ہے، تم اپنی دنیا میں اپنے بچوں کے ایک خروج بھی آنے نہیں دیتے ہو۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت پر عمل کیا۔ جب اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے، سارے خاندان کے لوگوں کو آپ نے بلایا، سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے، آپ نے فرمایا، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے خاندان کے لوگوں، تم مجھ سے میرا مال مانگ سکتے ہو، میں اپنے مال کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لیکن تم نے اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تم توحید کے اوپر نہیں آئے، تم اسلام کے اوپر نہیں آئے، تو میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، تجھے میرے مال میں سے جو چاہیے تو لے لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر تو نے اپنے باپ کا کلمہ اگر تو نے بھی نہیں پڑھا اور اپنے باپ کے دین پر اگر تو بھی نہ چلی تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تیرا باپ بھی تجھے قیامت کے دن نہیں بچائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کہہ کر کے پکارا۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں میرے بھائی۔ آج بچیاں کہاں جا رہی ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ یقین کریں گے کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر لڑکوں سے واٹس ایپ اور فیس بک پر باتیں نہ کرتی۔ 12 سال کی، 13 سال کی وہ لڑکیاں جو بھی صحیح طریقے سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، آج ان کے بوائے فرینڈز ہیں۔ اسکول کے نام پہ وہ بچی گھر سے نکلتی ہے اور اسکول کا ناگا کر کے وہ اپنے کسی لڑکے کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے کافی پی رہی ہوتی۔ اور یہ میں اس گھر کی بات، ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں بڑی سختی ہے، جہاں ماؤں کو بڑی چنتا ہوتی ہے میری بچی کہاں گئی کہاں نہیں گئی، جہاں بڑی نگرانی رکھی جاتی، وہاں کا یہ حال ہے۔ بھائی جب چوری زیادہ ہونے لگتی ہے نا تو لوگ تالے مضبوط کر لیتے ہیں۔ جب محلے میں چوری زیادہ ہونے لگتی ہے تو لوگ چوکیداری بڑھا دیتے ہیں۔ جب خطرہ زیادہ ہو جائے، انفیکشن زیادہ پھیلنے لگا تو ماسک لگا کے چلنے لگے۔ آج بے حیائی کا، بدکاری کا، زناکاری کا، ہماری لڑکیوں کو شکار کرنے کا فتنہ چاروں طرف پھیلا ہے اور ہم اور لاپرواہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
ایسے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. ہمیں اور مضبوط اپنے تالے کو اور مضبوط کرنا پڑے گا, اپنی تربیت کو اور مضبوط کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑا کام جو کرنا پڑے گا, ایک ماں کو اور ایک باپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا. جو باپ خود فجر کی نماز میں نہ اٹھے, وہ اپنے بچے کو کس منہ سے نماز کی تعلیم دے گا؟ جو ماں خود بے پردہ اور بے حیا ہو, وہ اپنی بچی کو کہاں سے پردہ اور حیا کی تعلیم دے گی؟ سب سے بڑا آئیڈیل ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر جب نماز کا حکم دیا, فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے اوپر صبر کرو. نماز کے لیے صبر چاہیے. ٹھنڈی کا موسم ہے, فجر میں اٹھنا ہے, صبر چاہیے. مارکیٹ میں آپ ہیں, نماز کا ٹائم ہے, آپ کو اپنے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں جانا ہے, صبر چاہیے. بھئی آپ بہت بزی ہیں, بہت بڑا بزنس ہے آپ کا, بہت بڑے کاروباری ہیں آپ, نماز سے یہ مت کہو کہ میرا کاروبار بڑا ہے, کاروبار سے کہو کہ نماز بہت بڑی چیز ہے. آپ دکاندار ہیں, دکان آپ کی کھلی ہے, دکان پر آپ بیٹھے, نماز کا ٹائم ہے, دکان بند کر دو. نماز دکان آپ کی نماز سے بڑی چیز نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سعودی عرب میں, وہاں بھی حالات اب بدل رہے ہیں, لیکن ابھی بھی الحمدللہ اس معاملے میں بہت خیر ہے. وہاں 4 سال پہلے جب میں 2017 میں جب گیا, میں نے دیکھا کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے, مسجد نبوی سے چند منٹ کی دوری پر دکان تھی کپڑے کی, نقاب کی. اذان کی آواز سنتے ہی دکان بند ہو گئی. اور یہی اللہ والے کی پہچان ہے. اور یہ مزاج آپ اپنا بنائیں گے, اور میں نام نہیں لوں گا, اسی علاقے کے بعض لوگوں کے بارے میں نے سنا تھا, اور یہاں نہیں بمبئی تک میں نے سنا کہ اذان کی آواز سنتے ہی وہ فوراً وضو کے لیے ان کے ہاتھ بڑھ جاتے تھے. جتنا بھی بڑا کسٹمر آ جائے, جتنا بھی بڑا سودا ہو رہا ہو, نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو فوراً بتایا گیا ہمیں کہ وہ نماز کی طرف, نماز سے اہم کوئی چیز نہیں. ہمارا کسٹمر, ہمارا کاروبار یہ نماز سے اہم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ نور کے اندر فرمائی, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. مسجدوں کو آباد کرنے والے, مسجدوں کو قائم کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجدوں میں بڑے بڑے چندے دے دیں. مسجدوں کو حقیقت میں آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ تجارت بھی کرتے ہیں, وہ لین دین بھی کرتے ہیں, مگر ان کا کاروبار اور ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی ہے, ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے ان کی تجارت اور ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے, اور اس لیے بند ہو جاتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی ڈر کے مارے لوگوں کی آنکھیں اور لوگوں کے دل اپنی جگہ سے الٹ پلٹ جائیں گے. جس دن دل اپنی جگہ پہ نہیں اور آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی, جس دن لوگ بڑے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے, وہ آخرت کے دن سے, وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. تو یہ ڈر جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے, تب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ ڈر پیدا کر سکتے ہیں.